الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے پڑھانے والوں کے بارے میں 3 نصیحتیں فرمائی۔ جو لوگ پڑھتے ہیں یا جو لوگ پڑھاتے ہیں، جو لوگ معلم ہیں، استاد ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا بعثت معلما، مجھے ایک ٹیچر، ایک معلم کی حیثیت سے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی، اپنے صحابہ کی تعلیم کر کے دکھائی ہے کہ کس طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے اور کس طریقے سے تعلیم کے معیار کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو پڑھنے پڑھانے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمایا علمو، سکھلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت گراں قدر نصیحت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سکھلاؤ، صرف یہ نہیں فرمایا کہ سیکھو، بلکہ فرمایا کہ سکھلاؤ، اس لیے کہ تمہارا خود پڑھ لکھ جانا فقط یہ کافی نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے جو اور افراد ہیں ان کی تعلیم کا بھی خاص خیال رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم خود تو پڑھو اور پڑھ کر کے غافل ہو جاؤ، پڑھ کر کے اپنے آپ کی بھی فکر نہ کرو، دوسروں کی بھی فکر نہ کرو، یہ چیز اسلام کے اندر کافی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ خود بھی پڑھو، دوسروں کو پڑھانے کی فکر کرو۔ اس لیے کہ جب معاشرہ پڑھتا ہے، جب افراد پڑھتے ہیں تو جہالت دور ہوتی ہے، جہالت ختم ہوتی ہے، نادانی کی باتیں نکلتی ہیں اور ایک شعور انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تعلیم سے دماغ کو ترقی ملا کرتی ہے، تعلیم سے سوچ کو ترقی ملا کرتی ہے، تعلیم سے پڑھائی لکھائی سے انسان کو عروج ملا کرتا ہے۔ جب انسان پڑھنا لکھنا سیکھتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر ایک وقار آتا ہے، اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے، اس کی بات کو غور سے سنا جاتا ہے، اس کی بات پر توجہ دی جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علمو، کہ سکھلاؤ، خود بھی سیکھو، دوسروں کو سکھلاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ علمو کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب آدمی نے خود سیکھا ہوگا تو وہ دوسروں کو سکھائے گا، اور اگر اس نے خود نہیں سیکھا ہوگا تو وہ دوسروں کو نہیں سکھا سکتا۔ تو فرمایا سکھلاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں مت پیدا کرو، مشکلات مت کھڑی کرو، ایسے ماحول مت پیدا کر دو کہ آدمی پڑھائی لکھائی سے دور بھاگنے لگ جائے اور اس کا دل اچاٹ ہو جائے، اس کی توجہ ختم ہو جائے، بلکہ اس معاملے میں آسانی اور نرمی کو اختیار کرو۔ ایسی راہ اختیار کرو جو آسانی کی ہو، نرمی کی ہو، دلوں کو کھینچ کر کے اپنی طرف متوجہ کر لے۔ آپ نے تیسری بات ارشاد فرمائی وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، کہ جب تم پڑھاؤ، جب تم سکھاؤ تو آسانیاں پیدا کرو، اور اگر سامنے والے کی طرف سے کچھ نادانی ہو رہی ہو تو فرمایا برداشت کرو، اپنے اندر غصے کو اظہار مت کرو، بلکہ جب غصہ آئے تو فلیسکت، خاموشی اختیار کر لو، نرمی کا لہجہ اختیار کر لو۔ ایک دن میں نہیں پڑھے گا بچہ، دوسرے دن پڑھ لے گا، دوسرے نے نہیں پڑھے گا، تیسرے دن پڑھ لے گا، لیکن یہ کہ اگر اس کے اوپر تشدد کیا جائے گا اور اس کے سامنے ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے گی کہ وہ تشدد کی راہ ہو، تو پھر وہ ایسا بھی ممکن ہے کہ پڑھائی لکھائی سے راہ فرار اختیار کر لے۔ اس لیے 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جو پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے گراں قدر نصیحت کے طور پر ہیں، اور پڑھنے پڑھانے والوں کو ان 3 باتوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے تعلیم کی راہ میں قدم رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔